اسلام آباد ہائی کورٹ کا مختصر فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ مختصر فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت کا گنے کے کاشتکاروں کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم۔ جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا، مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، کیا کیا ہے اس فیصلے میں؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے گنے کی کاشتکاروں سے متعلق جو ہے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مختصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جاری کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق شوگر ملز مالکان کی جانب سے جو آج مخدوم علی خان پیش ہوئے تھے، پچھلے تقریباً 6 گھنٹے سماعت ہوئی اور یہ سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ جو ہے جاری کر دیا ہے، مختصر فیصلہ۔ اور مختصر فیصلے کے مطابق جو ہے شوگر مل کاشتکاروں کی درخواستیں عدالت نے خارج کر دی ہیں، جو کہ ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا ہوا تھا شوگروں کی قیمتوں کے حوالے سے، وہ بھی جو ہے اس آرڈر کے بعد وہ بھی اس کی آئینی حیثیت اب نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سی ایم داخل کی تھی متفرق درخواستیں کاشتکاروں کی جانب سے، ان کو متعلقہ فورم میں جانے کی بھی عدالت نے ڈائریکشن دی ہے۔ اور اس پر چیف جسٹس نے مختصر فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا اور تمام کاشتکاروں کی جو درخواستیں ہیں وہ عدالت نے خارج کر دی ہیں۔ جی ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں چینی کمیشن کے حوالے سے جو شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواستیں تھیں، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے اس پر رپورٹ لی گئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن نے اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی تھی۔ اس کے بعد شوگر ملز ایسوسی ایشن درخواست دے کر عدالت پہنچ گئے اور حکم امتناع بھی جاری کر دیا گیا کہ اس رپورٹ کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواستوں کو خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ اب جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس پر کارروائی کرنا چاہیں گے وہ اس پر کارروائی کر سکیں گے۔ تو جہانگیر ایک بار پھر آگاہ کیجیے گا، اور جو حکم امتناع تھا کارروائی سے متعلق اب وہ ختم ہو گیا ہے پھر؟ جی بالکل، شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے جب درخواست دائر کی گئی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم امتناع جاری کیا تھا اور کمیشن کے جو رپورٹ تھی اس پر بھی حکم امتناع جاری تھا کہ اس پر کارروائی نہ کریں، اور ایک اور حکم پاس کیا تھا کہ پاکستان بھر میں 70 روپے سے زائد کوئی چینی گھریلو صارفین کے لیے نہ بیچیں، اور یہ ساری چیزیں اب حکم جاری ہونے کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے، ان کی آئینی حیثیت نہیں رہی۔ اور چیف جسٹس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو مطمئن کیا ہوا، اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر میں ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں جاری کروں گا۔ اور آج جب دلائل دے رہے تھے اٹارنی جنرل اور شوگر مل مالکان کی جانب سے، تو پھر جب سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے استدعا کی کہ میں تفصیلی جو ہے تحریری آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے رضامندی ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ مختصر فیصلہ تو آج جاری ہوگا، ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جی ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو آگاہ کریں، مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواستیں تھیں جس پر 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ گنے کے کاشتکاروں کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چینی انکوائری کمیشن کے اس حکم امتناع بھی خارج ہو گیا ہے۔ عدالت کی تمام اداروں کو چینی رپورٹ پر اب کارروائی کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے پہلے حکم امتناع تھا اور ادارے کارروائی نہیں کر سکتے تھے، اور مطمئن کر دیا اٹارنی جنرل نے عدالت کو اپنے دلائل سے اور بتایا کہ کیوں ضرورت پیش آئی اس انکوائری کمیشن کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کیونکہ قانون نہیں تھا تو اس حوالے سے یہ کمیشن بنایا گیا اور اس کی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب متعلقہ ادارے اس پر کارروائی کریں گے اور یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی کی مخالفت میں یہ کمیشن نہیں بنایا گیا، بلکہ کابینہ میں بیٹھے لوگوں پر بھی اس حوالے سے سوالات اٹھے ہیں تو کمیشن کا دائرہ اختیار تھا، انہوں نے سب سے اس پر معلومات حاصل کی ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ جب سماعت جاری تھی تو اس پر حکم امتناع بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا تھا، جو آج کے فیصلے کے بعد ختم ہو گیا ہے، خارج ہو گیا ہے، اور شوگر کمیشن میں جو گنے کے کاشتکار ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ الگ سے درخواست دائر کر سکتے ہیں، متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے تمام اداروں کو جس میں ایف پی آر ہے، ایف آئی اے ہے، ان کو کارروائی سے روکا تھا، لیکن اب یہ ادارے کارروائی اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کر سکیں گے۔